نحمده ونصلي وعلى رسوله الكريم فأما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم، امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم سورہ انعام آج شروع کرنے جا رہے ہیں، اور جو سورہ انعام ہے یہ بڑی بابرکت صورت ہے، اور بے شک تمام قرآن بابرکت ہے، اور اس میں جو یہ برکت والی صورت ہے اس کے بارے میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ پوری صورت جو ہے وہ ایک ہی رات میں نازل ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 فرشتے اس کو لے کر اترے تھے، اور اتنے زیادہ فرشتے تھے کہ آسمان کے کنارے دکھائی نہیں دیتے تھے، اور وہ فرشتے جو تھے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہوئے جو ہے وہ اترے تھے اس صورت کو لے کے۔ یہ جو صورت ہے یہ ایک ہی رات میں نازل ہوئی، اور ایک ہی رات میں کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ لکھوائی بھی ساری کی ساری، اور یہ مکی صورت ہے، اور یہ تقریباً ہجرت کے کچھ عرصہ پہلے تک کا جو وقت ہے نا، جو ہجرت سے پہلے کے جو قریب الہجرت وقت تھا اس وقت نازل ہوئی تھی۔ وہ جو وقت تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت مشکل وقت تھا، کیونکہ اس وقت حضرت ابو طالب نہ رہے تھے، حضرت ختیجہ جو تھی وہ وفات پا چکی تھی، وصال پا چکی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کفار مکہ تھے انہوں نے یہ وقت بہت تنگ اور مشکل کیا ہوا تھا۔ اس وقت جو تھی اللہ تعالیٰ نے صورت نازل کی تھی، اس میں جو مشرکین کا رویہ ہے اس کے بارے میں ذکر ہے۔ پھر اس کا نام سورہ انعام ہے، تو اس میں کچھ پایوں کے حلال حرام کا بھی تذکرہ ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے باقی ہم اس صورت کو پڑھتے ہیں اور ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحمان، یہ مہربان اور رحیم رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ الذی، سب تعریفیں، حمد یعنی تعریفیں، شکریہ کے دونوں معنوں میں آتا ہے۔ الحمدللہ الذی، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے خلق السماوات، پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، وجعل الظلمات، اور اس نے بنایا ظلمات تاریکیوں کو، اندھیروں کو، والنور، اور نور کو، ثم الذین، پھر وہ لوگ جو کفروا، کفر کرتے ہیں، یعنی پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بربہم، ساتھ اپنے رب کے، یعدلون، وہ برابر قرار دیتے ہیں۔ یہ جو صورت ہے اس کی ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی تعریف بیان کر رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی صفات بیان کر رہے ہیں کہ جس نے کئی آسمانوں کو، اب دیکھیے آسمان ہمیشہ جمع میں آتا ہے، اور ارض زمین جو ہے واحد کا صیغہ میں آتا ہے، اور ظلمات جو ہے یہ تاریکیاں یہ پلورل میں آتا ہے، جمع کے صیغے میں آتا ہے، اور جو نور ہے وہ ہمیشہ واحد ایک کے صیغے میں آتا ہے، کہ صحیح راستہ حق کا بہرحال ایک ہی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی صفت ہے کہ جس نے آسمانوں کو، اور زمین کو، اور ظلمات کو، اندھیروں کو، اور روشنی کو پیدا کیا، کہ یہ ایسی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں یہ ساری چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی جو یہ کافر لوگ ہیں یہ اپنے رب کے ساتھ، یعنی جب جن خداؤں کو وہ مانتے ہیں ان کے ساتھ تو اللہ کو ایک برابر یا ایک جیسا جو ہے برابر سمجھتے ہیں، وہ ان کے جو خدا ہیں، جو بت ہیں، انہوں نے کیا پیدا کیا، انہوں نے کیا کیا، تو کچھ بھی نہیں۔ لیکن یہ کہ وہ تو خود جو ہے ان کے سامنے جو مجسمے بیٹھے ہیں، تو یہ سب جو اللہ تعالیٰ کی نشانی اللہ تعالیٰ بیان اپنی کر کے ان کفار سے سوال کرتے ہیں کہ پھر بھی تم جو وہ اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دیتے ہو اپنی ان باطل معبودوں کو۔ هو الذی، وہی ہے جس نے خلقکم، پیدا کیا تم کو، من طین، مٹی سے، ثم، پھر قضا، اس نے مقرر کی، اجلاً، ایک مدت، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور ایک اور مدت، مسمہ مصمم ہے یا مقرر ہے، طے ہے، عندہ، اس کے ہاں، ثم، پھر بھی، انتم، ہو تم، تمترون، تم شک کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اور ایک تمہاری مقرر مدت مقرر کی، جو یہ ہر انسان کی زندگی کی مدت ہوتی ہے اس کا ذکر ہے، جو ہر انسان کی علیحدہ ہوتی ہے، اور ایک اور مسمم مدت ہے، یعنی کہ ایک اور وقت ہے جو پکا ہے، طے ہے، وہ قیامت کا وقت ہے جب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اٹھانا ہے تمام انسانوں کو، اور وہ اس کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہ چونکہ وہ اس کے ہاں ہے، تو اس کے قیامت کے بارے میں بہت جگہ ارشاد آیا ہے کہ قیامت کا جو وقت ہے اس کے جو ہے اس کے بارے میں صرف اللہ تعالیٰ واقف ہے کہ وہ کب آنی ہے۔ تو یہ جو آپ کی زندگی ہے، قبر کی زندگی، وہ کتنی ہے، اس کی جو مدت ہے یہ اللہ کو معلوم ہے صرف۔
اور اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ تم جو انسان جو ہے وہ پھر بھی شبہ میں پڑا ہوا ہے. شبہ کس چیز میں کرتے تھے یہ کفار؟ کہ وہ قیامت کے دن اٹھائے جانے پر شبہ کرتے تھے کہ دنیا کی زندگی تو مدت تو سب کے سامنے ہوتی ہے جو جتنی جیتا ہے، لیکن جو قبر کی زندگی ہے جو اللہ کے ہاں ہے وہ کتنی مدت ہے اور کب تک اس نے دوبارہ اٹھانا ہے، یہ جو ہے اس میں وہ جو ہے کفار شک کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس شک کا ذکر کر رہے ہیں کہ تم جو شک میں پڑے ہوئے ہو. وَهُوَ اللَّهُ، اور وہ اللہ ہے، فِي السَّمَاوَاتِ آسمانوں میں، وَفِي الْأَرْضِ اور زمین میں، کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ احاطہ کیے ہوئے ہے تمام آسمانوں کا اور زمین کا. یعلم، وہ جانتا ہے، یعنی اللہ پاک جانتا ہے، سرکم تمہارے راز، وجہرکم اور ظاہر تمہارا، وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے، ما تکسبون جو تم کماتے ہو. کہ تم کفار اللہ تعالیٰ ان کو یہ واضح کر رہے ہیں کہ تمہارے دلوں کی بات اور تمہاری منہ کی بات، تمہارا ظاہر، تمہارا بھید اور تمہاری جو کمائیاں ہیں ان سب سے اللہ پاک واقف ہے، اور وہ احاطہ کیے ہوئے ہے تمام آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ہے اس کے بیچ، وہ سب اسی کا ہے. وما تاتیہم، اور نہیں آتی ان کے پاس، من آیتن کوئی نشانی، من آیاتن نشانیوں میں سے، ربہم ان کے رب کی، الا مگر کانو ہے وہ، انہا اس سے، یعنی اس آیت یا نشانی سے، معرضین اعراض کرنے والے، منہ پھیرنے والے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کفار کی جو روش ہے اس کا ذکر کر رہے اللہ پاک کہ جب بھی ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے اللہ تعالیٰ کی بے شمار آیات میں سے، نشانیوں میں سے، تو وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، وہ اس کو جھٹلاتے ہیں، وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. فقد کذبوا، پس تحقیق انہوں نے جھٹلایا، بالحق کی حق کو، لما جب بھی جاءہم وہ آئے ان کے پاس. حق سے مرادی قرآن پاک کی آیات ہیں، جو قرآن پاک جو وقت نازل ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ہجرت کا جو آخری وقت تھا اس وقت جو کفار تھے وہ اپنے ظلم کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے اور وہ انکار پر اپنے ڈٹے ہوئے تھے. یہ اس کے ذکر ہو رہا ہے کہ وہ انہوں نے ہر جو ہے اللہ تعالیٰ کی نشانی کو، آیت کو جھٹلایا، اور حق یہ جو قرآن پاک جب ان کے پاس آیا، جب کبھی ان کے پاس آیا انہوں نے اس کو جھٹلایا ہی. فسوفا، پس ان قریب، یاتیہم آئیں گی ان کے پاس، انباء خبریں، ما کانو اس کی جو تھے وہ بھی یستہزئون جس کا وہ مذاق اڑاتے. یہ جو کفار تھے یہ مذاق بناتے تھے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا، اور سب سے بڑھ کر قیامت کو جھٹلانے والے لوگ ہیں. یہ دوبارہ جو ہے زندہ کیے جانے والے دن کو جھٹلاتے تھے، یہ لوگ مذاق بناتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان قریب ان کے پاس خبریں آ جائیں گی اس وقت کی جس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں، یعنی وہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں، یہ قیامت کی جو معاملات ہیں، وہ اس کو ان قریب اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ لیں گے، وہ ان کے پاس پہنچ جائیں گے، ان کے پاس تمام معاملات. الم یرو، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، کم کتنی ہی، اہلکنا ہلاک کی ہم نے، من قبلہم ان سے پہلے، من قرن قومیں، مکناہم ہم نے ٹھکانہ دیا تھا ان کو، فی الارض زمین میں، ما لم نمکن جو نہیں ہم نے ٹھکانہ دیا، لکم تم کو. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہے ہیں کہ ہم نے، کیا تم یہ بات نہیں دیکھتے کہ تم سے پہلے کتنی ایسی بستیاں تھیں جو اس دنیا میں آباد تھیں، کہ حضرت آدم کے دور سے لے کے کتنے ہی بشر ہیں جو گزر چکے ہیں، اور کتنی ہی بستیاں جو آباد ہوئیں اور پھر وہ ہلاک ہو گئیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو اتنا بہترین ٹھکانہ دے رکھا تھا کہ ہم نے تم کو نہیں دیا. وہ وَأَرْسَلْنَا، اور بھیجا ہم نے، وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ بھیجا ہم نے آسمان کو، علیہم ان پر، مدرارن بار بار برسنے والا، یعنی ایک مقدار میں ایک برابر، یعنی کہ وہ اتنے وہ بلیسڈ پیپل تھے، لوگ تھے، ان پہ اتنا فضل تھا اللہ کا کہ جب ان کو ضرورت ہوتی تھی ان پہ آسمان برس پڑتا تھا. وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ، اور بنائی ہم نے نہریں، تجری من تحتہم جو بہتی تھی ان کے نیچے سے، فَأَهْلَكْنَاهُمْ پس ہلاک کر دیا ہم نے انہیں، بِذُنُوبِهِمْ بوجہ ان کے گناہوں کے. کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان پہ اپنا فضل فرمایا ہوا تھا، لیکن پھر بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. اگر وہ بستیاں پرانی ہلاک ہوئی تو اپنی گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہوئی، ورنہ اللہ نے کسی کو بلا وجہ ہلاک نہیں کیا، کسی بستی کو.
یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پس ہلاک کر دیا ہم نے انہیں بوجہ ان کے گناہوں کے، وَأَنشَأْنَا اور اٹھائی ہم نے مِن بَعْدِهِمْ ان کے بعد قرنًا آخرین قومیں دوسری، کہ اور قومیں بھی آئیں، اور یہ جو قومیں جو اتنی جو قومیں جن پہ اللہ مہربان تھا ان کو بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے، حق کو جھٹلانے کی وجہ سے جب اللہ نے ہلاک کر دیا، تو جو کفار ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں، اس قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ان کو نہیں ہلاک کر سکتا؟ یہ اللہ کے لیے ان کو ہلاک کرنا کوئی مشکل ہے؟ وَلَوْ نَزَّلْنَا اور اگر نازل کرتے ہم علیکا آپ پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کتاباً ایک کتاب، فی قرطاسن کاغذ میں، یعنی پیپر کی صورت میں، کاغذ کی صورت میں، فَلَمَسُّوهُ پس وہ چھو لیتے اسے بِأَیْدِیہم اپنے ہاتھوں سے، لَقَالَ البتہ کہتے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا البتہ کہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا سحر مبین، استغفر اللہ، ان ھذا نہیں ہے یہ الا مگر سحر مبین، جادو واضح، کہ اللہ تعالیٰ یہ جو کفار ہیں ان کی روش بتا رہے ہیں کہ اگر یہ قرآن آپ کے اوپر لکھا ہوا کاغذ کی صورت میں بھی نازل ہو جاتا، کہ یہ کفار لوگ اس کو پکڑ لیتے، چھو لیتے اس کو، تو بھی وہ کہتے کہ یہ فقط جادو ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ، جب اللہ تعالیٰ کے پاس حضرت موسیٰ گئے تھے تو ان کو جو احکامات ملے تھے، کہتے ہیں وہ تختیوں پر لکھے ہوئے ملے تھے سنہرے حروف میں، جو وہ لے کے تو حضرت موسیٰ واپس اترے تھے، اور اتنی واضح وہ نشانی تھی، لیکن کفار نے اس وقت کے جو کفار تھے جن کی سرشست میں ہی انکار ہے اللہ کی ذات کا، انہوں نے ان کا انکار کر دیا تھا حضرت موسیٰ کا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو یہ کتاب کی صورت میں لکھا لکھایا چھپا چھپایا مل جاتا تو بھی کفار جو اس کو جھٹلا دیتے اور کہتے کہ یہ تو فقط جادو ہے۔ وقالو اور انہوں نے کہا لولا انزلا، لولا کیوں نہیں، انزلا نازل کیا گیا، علیہ ان پر، ملکن کوئی فرشتہ۔ وہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ وہ اس بات کی اللہ سے یہ ڈیمانڈ کرتے تھے، یا وہ اعتراض یہ لگاتے تھے کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اترے اللہ کے احکامات لے کے، ہمیں میں سے انسان کیسے منتخب ہو گیا، ہمیں میں سے انسان کیسے افضل ہو گیا۔ جو اس بات جس طرح پہ ہم نے کئی پہلے بھی قرآن میں پڑھا ہے کہ جو کفار تھے وہ انبیاء کو کہتے تھے کہ تم تو ہماری طرح کے عام بشر ہو، تو وہ یہ اسی طرح جو اہل مکہ کے کفار تھے انہوں نے بھی اعتراض لگایا کہ ہم پہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا اور اگر ہم نازل کرتے فرشتہ، لَقُضِيَ الْأَمْرَ البتہ فیصلہ کر دی جاتا معاملے کا، کیونکہ جب بھی فرشتے اترتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے ایسے واضح احکامات لے کے اترتے ہیں کہ جس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے، جس کے بعد مہلت جو ہے وہ لوگوں کو نہیں دی جاتی ہے۔ جیسے کہ آخری فرشتے اترے تھے حضرت لوط کی قوم پہ کہ آخری دفعہ کی یہ ہدایت پہ آتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کو عذاب دے دیا جائے۔ جو فرشتے اترے تھے مائدہ لے کے کہ اس کے بعد یہ ہدایت پہ رہتے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کے بعد ان کو عذاب دے دیا جائے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر فرشتے اترتے تو ان کے لیے پھر جو ہے فیصلہ کر دیا جاتا معاملے کا، ثم لا ینظرون پھر نہ وہ مہلت دیے جاتے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ اور جَعَلْنَاهُ اور اگر ہم بناتے اسے مَلَكًا فرشتہ، لَجَعَلْنَاهُ البتہ بناتے ہم اسے رَجُلًا ایک آدمی ہی، وَلَلَبَسْنَا اور یقیناً شبہ ڈال دیتے ہم، یعنی شک میں ڈال دیتے ہم، علیہم ان پر، ما یلبسون جو وہ شبہ میں پڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ایک صورت یہ بتائی کہ اگر فرشتہ ہی اترتا تو وہ تو فیصلہ لے کے اترتا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اگر ہم اسے بناتے فرشتہ پر ہم نازل کرتے تو ہم اسے انسانی صورت میں ہی بھیجتے، وَلَلَبَسْنَا اور یقیناً جو ہے شبہ ڈال دیتے ہم، کہ اور پھر بھی جو ہے ہم ان کو اس کو انسان جو ہوتا تو اس کے بارے میں بھی جو تھے جو کفار تھے انہوں نے شبہ میں ہی رہنا تھا، شک میں ہی رہنا تھا کہ وہ جو جس طرح کہ وہ ہر ایک کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں بھی، نبیوں کے بارے میں بھی شک میں پڑے رہتے ہیں کہ وہ جو ہے ہم میں سے کہ انسان جو ہے کیسے منتخب ہو کے نبی ہو سکتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ اگر فرشتہ بھی اترتا ہے انسان کی صورت میں تو وہ بھی اس پہ اسی طرح شک کرتے جیسے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر شک کرتے اور انہیں جھٹلاتے ہیں۔
वलक़द इस्तुहज़िअ और अलबत्ता तहक़ीक़ मज़ाक उड़ाया गया बिरुसुलिन कई रसूलों का मिन क़ब्लिका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले। मैंने चूँकि बताया कि हिजरत के आखिरी वक़्त, हिजरत से पहले के आखिरी वक़्त था इसका शान जो नज़ूल है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत सख्त वक्त था कुफ़ार की तरफ से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला तसल्ली दे रहे हैं कि आपसे पहले जो रसूल है उनका भी मज़ाक उड़ाया गया। फहाका तो घेर लिया बिल्लज़ीना सखिरू उनको जिन्होंने तमस्खर किया था। कि जो है अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी को तो ये तसल्ली देती है कि वो लोग जो आपका मजाक उड़ाते हैं उन्हीं को जो है अजाब घेर लेगा जो मजाक उड़ाते हैं आपका। मिनहुम इनमें से माँ कानू भी यस्ताज़िऊन माँ कानू उसने जो थे वो भी जिसका वो मजाक उड़ाते, यानी कि उसने उसको घेर लिया, यानी कि जो वो क़यामत को या अल्लाह ताला के अज़ाब को या अल्लाह ताला के अताब का जिसका वो मजाक बनाते हैं, जिसका वो नहीं तस्लीम करते, वो चीज़ उनको घेर लेती है जिसका वो उन्होंने तमस्खर बना के रखा होता है। ये नबियों का जो मजाक उड़ाना है उसको अल्लाह ताला ने जो है, अल्लाह ताला एक जगह फरमाता है अपने कि अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए काफ़ी है, अपने वलियों के लिए, अपने दोस्तों के लिए अल्लाह काफ़ी है। जो उनके बंदों को, अल्लाह के ख़ास बंदों, नबियों, अम्बिया को तंग करने वाले, उनका इनकार करने वाले लोग होते हैं, उनको अल्लाह ताला खुद ही देख लेते हैं। अल्लाह ताला उनको खुद ही जो है वो ऐसी मुश्किलात और अज़ाब में घेर देते हैं कि वो जो है उनके फिर मुश्किल हो जाती है मसाइल, ज़िंदगी भी और आखिरत भी और मौत भी। अल्लाह ताला हमें इस कुरान पाक को समझने की तौफीक दे। ये सूरह इनाम का पहला रुकू था, हमने इसको शुरू किया है, हम इसको इंशाल्लाह जारी और सही रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहें। और जो है कुछ सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।